الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری سیریز چل رہی ہے دا گریٹسٹ مین کے نام سے، اور جو اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ we're not talking only about men. کچھ فیمیل ایسی بھی پرسنالٹیز ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ سابقون میں سے آتی ہیں۔ سابقون کا مطلب آپ میں سے کون بتائے گا؟ who are the people who are named as سابقون؟ جی بردر آپ بتائیں۔ ویری گڈ، کہ سابقون جو بیسیکلی ٹرم یوز کی جاتی ہے نا، سابق عربک میں کہتے ہیں کہ آگے آنے والا، ٹھیک ہے، سابق یعنی آگے آنے والا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی لائن ہے نا، کسی نے لائن بنائی ہوئی ہے تو جو آگے کھڑا ہوگا یا آگے آنے والے ان کو سابق کہتے ہیں۔ تو یعنی اس پرٹیکولر ٹرمینالوجی میں کہیں گے، جیسے بردر نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے، خیر کی بات ہے، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سبقت لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس ایک اور میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا سابقون کا، وہ کیا ہے کہ دیز گائز آر ناٹ اونلی یعنی صرف خیر کی باتوں میں آگے نہیں آتے۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، دس از فوربیڈن، تو اس کام کو چھوڑنے میں بھی یہ سب سے پہل کرتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ پورے ہولسٹیکلی اس سابقون کے مفہوم میں آتے ہیں۔ تو الحمدللہ حضرت خدیجہ کو ہم نے دیکھا تھا رضی اللہ عنہا، اور کس کے بارے میں نے بات کی تھی؟ از دیر اینی ادر فیمیل وچ وی ٹاکڈ اباؤٹ، یا صرف ان کی بات کی ہے؟ حضرت فاطمہ کی الحمدللہ ہم نے بات کی، اور بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی ایسی پرسنالٹیز جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ فار ناؤ آن آئی تھنک فار دا لاسٹ 2 سیشنز وی ہیو بین ڈسکسنگ اباؤٹ وچ صحابی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ تو 2 سیشنز میرے خیال سے غالباً ہم نے جو ہے کمپلیٹ کر لی ہیں، اور ہم نے کہاں پہ جو ہے سٹاپ کیا تھا؟ اگر آپ مجھے تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیں۔ آئی وانٹ یور ان پٹ، میں آپ کا ان پٹ چاہوں گا تاکہ یہ کہ انشاءاللہ تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ آپ یعنی فالو اپ کر رہے ہیں، آپ دھیان سے سن رہے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ سوتے نہیں ہیں میرے جو لیکچر میں عموماً، ٹھیک ہے؟ تو آپ انشاءاللہ ویئر ڈیڈ وی اسٹاپ لاسٹ ٹائم؟ ایگزیکٹلی۔ تو بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کے دل میں خیال آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ جب ہوا، the next day when he told the people that میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میں مکہ سے I went to Jerusalem and then I went to the 7th heaven، اور میں نے جو ہے جنت و جہنم کی سیر کی ہے، تو مشرکین مکہ جو ہے نا ان کو بڑا جو ہے ایک تو تعجب بھی ہوا، اور انہوں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ دیکھو ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ جو محمد ہے نا، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، ہی از کریزی، اور جو ہے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اب جو ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پہلے نہ گاڑیاں ہوتی تھی، جو کنوینس تھی وہ ظاہری بات ہے گھوڑے ہوتے ہیں، کیملز ہوتے ہیں، اینڈ اٹ یوز ٹو ٹیک اراؤنڈ مور دین اے منتھ ٹو گو فرام مکہ ٹو جیروسلم۔ تو اتنا آپ دیکھیں، امیجن کریں کہ اگر دیکھیں نا، بات وہی آتی ہے وین یو ٹاک اباؤٹ لاجک، یہاں پہ پرابلم آتی جب انسان اپنا لاجک استعمال کرتا ہے نا، تو ڈیفینیٹلی لاجک تو آپ کو یعنی یہی بتائے گا کہ دس از ناٹ پاسبل۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں، یعنی کلیئر کٹ ہمیں بتا دیا گیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اے انسان تجھے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اگر تو سمجھ لیتا ہے نا، اگر جو تیرا علم احاطہ کر سکتا ہے، there are many things which you cannot comprehend، تمہارے یعنی ذہن میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ تو مشرکین مکہ جو ہے وہی اپنا جو ہے لاجک استعمال کرتے ہوئے کہا کہ یس، اب جو اتنا یہ جو اس نے مسئلے مسائل کھڑے کیے اتنے اس دعوت نے، تو اب اس کا جو ہے کلوکما ہو جائے گا، ناؤ وی نو ویئر گڈ ٹو گو، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ جو ہے بڑا موقع اچھا بہترین سمجھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک بون تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ایوری ٹائم ہی واز ود ہیم، تو اینڈ ہی واز ویری انٹیلیجنٹ ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ابو بکر جو ہے بڑا جو ہے اس میسج کو جو ہے دل سے ماننے والے ہیں، اگر ایسے یہی اگر پھر گئے نا اس میسج سے،
تو وی آر گڈ ٹو گو. اب جو ہے میسج آٹومیٹکلی جو ہے بیٹھ جائے گا اور جو ہے ہم لوگ جو ہے آفٹر آل ول بی ایٹ پیس. تو انہوں نے ابھی ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو مشرکین مکہ یعنی ابو جہل جو ہے پہلے جاتا ہے حضرت ابو بکر کے پاس, کہتا ہے کہ سنتے ہو تمہارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات جو ہے میں مکہ سے جیروسلم گیا, سو اینڈ سو فورتھ. تو ابو بکر کہتے ہیں کہ واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں ہاں تم سن لو ان سے جا کے. تو کہتے ہیں اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہوگا. تو یعنی یہ ایسا جواب تھا کہ کھڑی کھڑی سنا دی کہ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے, دیکھیں بڑا زبردست جواب ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا ہو سکتا ہے تم نے غلط سنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ اور کہا ہو, تمہیں غلط سمجھ میں آئی ہو. کہا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے نا تو ایسا ہی ہوگا. اور پھر اس کی دلیل دیتے ہیں, بولتے ہیں اس میں کیا بڑی بات ہے کہ جب میں یہ جو ہے مان بیٹھا ہوں کہ آسمانوں سے وحی آتی ہے, اوپر سے جب نیچے وحی آتی ہے, then what's the big deal کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اوپر چلے گئے ہیں. there is no big deal about it. تو یہ جو ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا نا کس لیول کا تھا. ناٹ اونلی دس سینیریو, آگے ایک اور انشاءاللہ ہم جو ہے اب الحمدللہ ان کے واقعات جب ہم پڑھیں گے نا, سبحان اللہ وی کم ٹو نو کہ واقعتاً عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ ایٹ ٹائمز اے پرسن از ویری گیسڈ. یعنی فار ایگزامپل رمضان کا مہینہ آنے لگا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ عبادات کرنی ہے اور ایمان کا لیول بڑا پیک پہ ہوتا ہے, اور واقعی بندہ اگر اپنے 11 مہینوں کی عبادت دیکھے اور صرف رمضان کی عبادت دیکھے نا, ایک تو ماحول بھی بنا ہوتا ہے, انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے, بندہ جو نماز نہیں بھی پڑھتا 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے شروع ہو جاتا ہے, تراویح پڑھتا ہے, قرآن مجید پڑھتا ہے, تو یعنی ایمان کا لیول بڑا ہوتا ہے. جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے نا, آپ کو مساجد کا وہ جو ہے نا وہ دیکھ کے مساجد کا کیا حال ہوتا ہے آپ کو بہترین پتہ ہے. جہاں پہ مساجد فل ہوتی ہیں مسجدیں, وہ پھر خالی ہوئی ہوتی ہیں, ایک صف جو ہے بڑی بمشکل پوری ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ہے ایمان کا لیول کم آ جاتا ہے. واٹ سرپرائزز می کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جن کا ایمان کا لیول جو ہے ایک کنسسٹنسی پہ رہتا ہے, اور اسی لیول پہ رہتا ہے, بلکہ اس لیول پہ نہیں رہتا, وہ اٹ گیٹس ہائی اینڈ ہائی, اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے. انشاءاللہ اب ہم جب واقعات پڑھیں گے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, مین اٹ ول بلو یور مائنڈ. تو ابھی ایک اور جو ہے واقعہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل کی, ان کی پہلی آیات تھی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. اللہ تعالیٰ یہاں پہ نیوز دے رہے ہیں کہ جو اہل روم والے ہیں رومنز, کہ وہ جو ہے ان کے اوپر غلبہ پالی ہے پرشینز. دے ور اونلی 2 سپر پاورز, ایک تو پرشینز تھے اور یہاں پہ آپ کے رومنز تھے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ نیوز یہ دی جا رہی ہے کہ رومنز کو ٹھیک ہے وہ دے ور ڈیفیٹڈ, یعنی وہ یعنی بیٹل ہار چکے ہیں, لیکن تھوڑے ہی عرصے میں کیا ہوگا, یعنی فی ادنی الارض قریب کی زمین میں, اور تھوڑے ہی عرصے میں وہم من بعد غلبہم سیغلبون, اور ان قریب میں دوبارہ غالب ہوں گے. اور آگے ٹینور بھی بتا دیا ہے کتنے ٹائم کے بعد وہ غالب آئیں گے, فی بضع سنین, کہ یعنی کچھ ہی سالوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بضع سنین کا مطلب ہوتا ہے کہ بٹوین 3 to 10 years, 3 سے 10 سال کے اس کا جو بضع سنین کا مطلب ہے نا 3 سے 10 سال کے اندر اندر جو ہے رومنز دوبارہ جو ہیں وہ غالب آ جائیں گے. تو یہ بات ہوا کیا کہ جب رومنز ور بینگ کرشڈ, تو ظاہر بات ہے جو پرشینز تھے نا ان کی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی نا, جو مشرکین مکہ تھے نا وہ تھوڑا پرشینز کی طرف ٹلٹ کرتے تھے, کیونکہ وہ بھی جو ہے پوجا کرتے تھے بتوں کی, اور دے ور زوراسٹرینز, اور آگ کی پوجا وغیرہ کرنا. اور رومنز جو تھے یہ اہل کتاب میں سے تھے, تو مسلمز دے ور ٹلٹنگ ٹورڈز رومنز. تو مکہ والوں نے کہا کہ دیکھو جیسے پرشیا نے ہرایا نا رومنز کو, ہم بھی تمہیں یہاں پہ ہرائیں گے, دیکھنا تمہارا حال برا ہونے والا ہے. تو ایک بار ابو بکر جو ہے جب یہی معاملہ چل رہے تھے نا, تو انہوں نے دیکھا کہ سردار بیٹھے ہیں, تو ابو بکر نے نا ان سب کو متوجہ کیا, کہتے ہیں کہ دیکھ لینا تھوڑے ہی عرصے میں نا رومنز پرشینز کو ہرا دیں گے. تو وہ بڑے حیران ہوئے. سردار کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم کیسی باتیں کر رہے ہو. ان میں سے ابی بن خلف کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ اچھا ابو بکر شرط لگاتے ہو؟ بولتا ہے ڈن. کہتے ہیں کتنے کی شرط لگانی؟ کہتے ہیں 10 اونٹوں کی. تو شرط ان کی جو ہے یعنی شرط لگ جاتی ہے. بیفور آئی موو آن مجھے یہ بتائیں کہ شرط لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ نہیں, کیوں؟
کون کہتے ہیں جائزہ؟ ہاتھ کھڑے کریں. کوئی بھی نہیں کہتا. ناجائز کون کہتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں. اچھا نیوٹرل والی عوام کون؟ اب نیچے کر لے. جو نیوٹرل ہیں وہ اب ہاتھ کھڑے کریں. اچھا نن آف دی ابو یا آل آف دی ابو. آل رائٹ ٹھیک. اچھا شرط لگانا حرام ہے, ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے اس کی اب یہ کہیں حرمت ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے حرمت جو ہے اس کی ظاہر نہیں کی تھی کہ بعد میں جو ہے شرط حرام کر دی گئی تھی, رائٹ. تو ابھی تک حرام نہیں تھی اس وقت تک. تو جب 10 اونٹوں کی شرط لگ گئی نا تو کہتے ہیں اوکے بیٹ لگ گئی ہے, اب شرط لگ گئی ہے. تو ہوا کیا کہ 3 سال کے بعد نا پرشینز نے مزید جو ہے رومنز کو دے کرش دیم فردر, اور ان کو جو ہے ان کا وہ یعنی یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ اب رومنز کھڑے نہیں ہو پائیں گے کبھی بھی. لیکن 3 سال کے بعد پرشینز نے اور ایسا اٹیک کیا کہ رومنز کا اور برا حال کر دیا. تو ہوا کیا کہ ابی بن خلف جو ہے نا بڑا خوش ہوا, یعنی گزرتے گزرتے جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا نا, کہتا ہے ہاؤ از دا بیٹ گوئنگ, یعنی شرط کیسی جا رہی ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں ویری گڈ, بڑی اچھی جا رہی ہے, یو وانٹ انکریز اٹ؟ تو ابی کہتا ہے وہ ٹھیک ہے, سرپرائز ہوا, بولتے ٹھیک ہے انکریز کر دو. شرط 10 اونٹوں سے لے کے 100 اونٹوں تک پہنچ گئی, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 100 اونٹ ہے مجھے قبول, یعنی قبول ہے. اب تصور کریں, یعنی یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سائڈ سے دیکھیں نا, اب دیکھیں پورا ان کا یعنی جو بھی میسج تھا اسلام کا, اب دیکھیں انہوں نے پورا جو ہے اسٹیک پہ لگایا ہوا تھا, رائٹ. بیکاز آف واٹ, جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. اب یہ آپ کو بتاتا ہے کہ ان کا ایمان کس لیول پہ تھا, ٹھیک ہے. اور 100 اونٹ یعنی اٹس اے فارچون. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں تھے, ٹھیک ہے وہ کما کے دیتے یا ان کے آگے بچے آل اولاد دیتے, بھی ہم وہ بات وہ انشاءاللہ پوری جب کریں گے نا, تو اٹس اے ویری بگ بیٹ, یعنی بہت بڑی انہوں نے جو ہے اب کہہ لیں کہ وہ چیز داؤ پہ لگا دی تھی. تو 100 اونٹ کی جو ہے شرط لگ گئی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کو مائیگریشن کا حکم آ گیا کہ ناؤ یو گائز ہیو ٹو مائیگریٹ. جب مائیگریشن کا ٹائم ہے نا, ابی بن خلف کہتا ہے کدھر جا رہے ہو, ہماری تو شرط لگی ہوئی ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرا بیٹا ادھر ہی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ان کے بیٹے جو عبد الرحمن ہے نا, وہ ابھی اسلام نہیں لے کے آئے تھے. تو کہتے ہیں اب دیکھیں, کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ادھر ہی ہے, اگر میں نہ ہوا تو ہی از باؤنڈ ٹو گیو اٹ ٹو یو, یعنی اب شرط صرف میرے تک محدود نہیں ہے, اب وہ فیملی تک چلی گئی ہے, یعنی اٹس دیٹ سیریس. تو وہاں پہ جب یعنی بات ہوگی ٹھیک ہے عبد الرحمن دیں گے, تو اس کے بعد کیا ہوا, ابھی تک نا 6-7 سال ہو چکے تھے, 7 سے 8 سال. تو جب غزوہ بدر ہوئی نا 1.5-2 سال کے بعد, تو یہاں پہ جب مسلمانوں نے ہرایا ان کو مشرکین مکہ کو, ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ رومنز نے ان کو ہرا دیا, پرشینز کو. تو جب ان کو ہرایا نا, تو اب ابی بن خلف کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں, ہی از دیٹ گائے کہ ہی یوز ٹو کرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی گالیاں دیتا تھا. ہی ایون یعنی ہی ایون بیکیم فزیکل ود ہیم, یعنی ان کو جو ہے مارا اور جو ہے نا پنچ وغیرہ دس اینڈ دیٹ, یعنی ایسے بھی اس نے جو ہے حرکتیں کی تھی. تو اور اس نے نا وہ کہا کرتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئی ول کل یو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اس شخص کو جواب دیا کہ نہیں آئی ول کل یو, میں تجھے ماروں گا. تو ہوا یہی کہ غزوہ احد کے وقت نا عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم ان کی سیرت کے بارے میں پڑھتے ہیں نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ یعنی جان سے نہیں مارا ہوا, ٹھیک ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے آپ یہ کہہ لیں کہ the worst person is that person کہ جو اپنے نبی کے ہاتھوں سے مرا ہے, یعنی اس سے بری موت نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. پھر اس کی کیا اب یعنی اس کی کیسے نجات ہو سکتی ہے. تو ہوا کیا کہ غزوہ احد میں نا یہ ابی بن خلف, جب اس نے دیکھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ان کے آس پاس کوئی اتنے خاص گارڈز وغیرہ نہیں ہیں, اور ہی از این ایزی ٹارگٹ ناؤ, تو ابی بن خلف جو ہے نا ہی کیم آن کیپٹ آن مارچنگ, اور آیا بڑے زور شور سے. جب آیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اس کو نا سپیر مارا, نیزہ جب مارا نا تو اس کے گلے سے نا ہوتے ہوئے گزر گیا نا, یعنی اس کو لگا نہیں, صرف ایک ہلکی سی خراش نہیں آتی جب کسی کو ناخن لگ جائے وغیرہ,
تو اس کو جب ہلکی سی خراش آ گئی نا تو جب یعنی جنگ ختم ہو گئی، غزوہ ختم ہو گئی، تو اس نے نا شور مچانا شروع کر دیا، قتلنی محمد قتلنی محمد، کہ محمد نے مجھے قتل کر دیا، محمد قتل کر دیا۔ تو جو سردار تھے باقی مکہ کے، انہوں نے کہا دکھا تو صحیح تجھے ہوا کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا بولتے تو پاگل تو نہیں ہو گیا، یہ ہلکی سی خراش ہے، یہ تو خامخواہ ڈر رہا ہے۔ بولتا ہے نہیں نہیں، محمد نے کہا ہے تو سچ ہے کہ مجھے جو ہے نا میں مر جاؤں گا۔ تو ہوا یہی سبحان اللہ، کچھ عرصے میں وہ زخم بڑا ہوتا ہوتا جو ہے اس کی پھر وہ اس زخم سے اس کی جان چلی گئی۔ تو جب ایسا ہوا، جب when he died، تو پھر جب اس کی جو بھی انہیریٹنس وغیرہ جب اس کی وہ کرنے لگے، تب جو ہے جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ ملے تھے، اور وہ جب ان کو اونٹ ملے تھے وہ انہوں نے سب کے سب جو ہے چیریٹی کر دیے، انہوں نے صدقہ دے دیا۔ سو دس از ون آف دا اسٹوریز، جب یعنی جہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان کس لیول کا تھا۔ اچھا، اس کے بعد نا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب وہ ایمان لے کے آئے تھے نا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جو الصدیق کون ہوتے ہیں، ہم نے کیا پڑھا تھا تھوڑا سا مجھے بتائیں، ہو آر الصدیقین، جو سچے ہوتے ہیں صرف اپنی زبان کے ساتھ نہیں، یعنی واٹ ایور دے اٹر، جو وہ کہتے ہیں صرف یعنی ان کا جو یعنی وربل کمٹمنٹ ہوتی ہے نا، ان کے پریکٹیکل ایکشنز ان سے میچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہہ تو کچھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا عمل اس سے اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کی زندگی کا جو موٹیو تھا نا، وہ یہ تھا کہ میں نے آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے میسج کو میں نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور آگے لے کے جانا ہے۔ امیجن کریں کہ وہ ان کے آپ بچپن کے دوست ہیں، جگری یار ہیں، یعنی ہاؤ کلوز ہی واز ود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تصور کریں جب ہمارے نبی اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے تو کتنا غم ہوگا ہمارے جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ تو ہوا یہی کہ وین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پاسڈ اوے، تو صحابہ اکرام اتنے شدید غم میں تھے کہ وہ آپ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہے موت تو برحق ہے، قرآن کی آیات بھی وہ پڑھتے ہوں گے، لیکن اٹ واز اے ویری بگ شاک فار دیم، یعنی وہ تصور نہیں کر پا رہے تھے کہ واقعی جو ہمارے مینٹور ہیں، ہمارے نبی ہیں، وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو یعنی اب یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ خبر پھیل گئی نا، he even took out his sword، اپنی تلوار نکالی اور یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ننگی تلوار نکال کے کہتے ہیں کہ جس نے کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی آپ بھی سمجھ لیں کہ ان کو کتنا غم تھا۔ تو یہ بھی بات چیت چل رہی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس نے کہا نا کہ وہ فوت ہو گئے وہ منافق ہے، اور کہتے ہیں کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا اپنے رب کے پاس 40 دنوں کے لیے، 40 راتوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے واپس۔ دس از ہاؤ he was perceiving it۔ تو ابھی یہ حالات چل رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کون سیٹل کرے گا اس حالت کو؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سٹینڈ لیتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کام یور سیلف ڈاؤن، لیکن وہ بات نہیں سنتے۔ اب ابو بکر کی جو اب فزیکل اپیرنس ہے نا، ہی واز ویری، آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنے آپ یہ کہہ لیں کہ ہی وازنٹ دیٹ ہیوج، بڑے یعنی کمزور سے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے چہرے پہ بھی یعنی تھوڑے تھوڑے بال تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ان کی جو اوزار ہیں یا جو شلوار ہے نا، اٹ یوز ٹو سیگ، یعنی نیچے ہو جاتی تھی، یعنی اتنے وہ کمزور تھے۔ لیکن پھر بھی ڈسپائٹ آف آل آف دس، تو وہ حضرت عمر جو ہے ان کو کنٹرول میں نہیں آ رہے، تو ابو بکر نے ان کو اگنور کرتے ہوئے نا وہ جب ممبر پہ چڑھے نا، کہتے ہیں یعنی اپنا جو ہے خطبہ، یعنی دس واز دی خطبہ آف ابو بکر رضی اللہ عنہ، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تو جب تھوڑا بہت شور شرابہ when it settled down، تو صحابہ کرام متوجہ ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کی طرف، تو کہتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا نا، تو جان لو محمد فوت ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا نا، تو یہ جان لو اللہ تعالیٰ الحی ہیں، زندہ ہیں، اور ان کو کبھی موت نہیں آنی۔ تو یہ انہوں نے جو ہے جب الفاظ کہے نا، پیپل اور تھوڑی سی خاموشی ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو انہوں نے نا جب یہ آیت پڑھی نا، غالباً سورہ آل عمران میں ہے، تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وہ اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آ چکے ہیں, رسول آ چکے ہیں, تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو یہ آیات جب ابو بکر نے پڑھی نا رضی اللہ عنہ نے, تو صحابہ اکرام کا ریاکشن یہ تھا, ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں, غالباً عبداللہ بن عمر تھے یا عبداللہ بن عباس, کہتے ہیں کہ اٹ واز ایز اف کہ ہم نے یہ آیت پہلے سنی نہیں تھی اور یہ ابھی نازل ہوئی ہے. اور بولتے ہیں اٹ واز اے ویری بگ شاک فار اس. اور حضرت عمر کہتے ہیں, وہ نریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی نا, کہتے ہیں کہ میری ڈسپائٹ آف بینگ اے ویری ہیوج گائے, بولتے ہیں میری ٹانگوں نے میرے جسم کا وزن اٹھانے سے انکار کر دیا, اینڈ سو دیٹ آئی کولیپسڈ, میں گر گیا, میں برداشت نہیں کر پایا جو میں نے آیات سنی, جس کی وجہ سے وہ گر گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ علمت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد مات, تب مجھے جا کے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اب آپ جو ہے نا اس پورے سینیریو کو دیکھیں, ڈفرنٹ اینگل سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اگر اینگل سے جب دیکھیں نا, حالانکہ غالب گمان یہی ہے کہ جتنا غم جتنا رنج ابو بکر کو ہوا ہوگا نا رضی اللہ عنہ کو, شاید ہی کسی صحابی کو ہوا ہو. ایسا ہی ہوگا نا, کیونکہ دیکھیں ان کے بچپن کے دوست ہیں, لیکن ہی بلیوڈ ان دا میسج, اور ان دا رائٹ مومنٹ دیکھیں انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے what was right he did that, انہوں نے جو ہے اس چیز کو فالو کیا جو یعنی جس کا حق بنتا تھا وہ کام کرنے کا. تو یہ جو ہے ابو بکر نے جو ہے ایسے مومنٹ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو پریفرنس دی, اور جو ہے انہوں نے جو ہے دس واز ہز ایٹیٹیوڈ. اس کے بعد نا ایک بڑا زبردست ایک اور واقعہ ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نا پرسنالٹی ایسی ہے کہ ان دا جم, وہ ایک بڑا ایک فریز ہے, کامن فریز ہے, وہ کہتے ہیں کہ اٹس یو اگینسٹ یور سیلف, اٹس یو اگینسٹ یور سیلف. یعنی فار ایگزامپل جب آپ فار ایگزامپل اگر باڈی بلڈر دیکھ رہا ہوتا ہے نا, اپنے میرر میں دیکھتا ہے اپنی باڈی کو, بولتا ہے اٹس یو اگینسٹ یو, یعنی تمہارا جو کمپٹیٹر ہے نا وہ تم ہی ہو. تم نے یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے, یو ہیو ٹو بی بیٹر دین یور سیلف, تم نے اس سے بھی بہتر ہونا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر ہی یوز ٹو بیٹ ہز ٹارگیٹس. ہم تو اب میں تو اپنی فزیک کی بات کر رہا ہوں نا, لیکن وہ اپنے ایمان اپنے اعمال کو ایسا دیکھا کرتے تھے کہ جو بھی ان کے اعمال ہوا کرتے تھے نا, یو ہیو ٹو بی بیٹر دین دیٹ. اور اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ کو ایک نریشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ, تو اس کو ایک پرٹیکولر جنت کے دروازے سے پکارا جائے گا قیامت کے دن. اور پھر بتایا کہ جو بندہ زیادہ چیریٹی دیتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, تو اس کو بھی ایک پرٹیکولر دروازے جنت کے دروازے سے جو ہے اس کو آواز دی جائے گی, ندا دی جائے گی. سملرلی جو بندہ روزہ رکھا کرتا تھا اس زندگی میں, ٹھیک ہے, دنیا میں, تو اس کو باب الریان کے نام سے آتا ہے, اس دروازے سے اس کو پکارا جائے گا کہ اے فلاں فلاں اس دروازے سے داخل ہو جنت کے اندر. تو اسی طرح جو ہے نا یعنی ڈفرنٹ جو اعمال کی جو ہے بات ہو رہی تھی. صحابہ اکرام جو ہے نا وہ ٹو دی پوائنٹ سوالات کیا کرتے تھے, ادھر ادھر کی جو ہے یہ نہیں کہ کبھی یہاں کی بات پوچھ لی یہاں کی بات پوچھ لی. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑا زبردست سوال کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے یہ حدیث. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ هل يدعى منها كلها احد, اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے گا؟ کتنا زبردست سوال ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم سٹاپ کریں, آپ مجھے بتائیں فار ایگزامپل اف یو پٹ یور سیلف ان اے پوزیشن ویئر یو ہیو ٹو انٹر جنہ, آپ نے جنت میں جانا ہے, وڈ اٹ میٹر فار یو کہ کس دروازے سے آپ جا رہے ہوں؟ ہمیں تو سائڈ ڈور مل جائے, کوئی بیک ڈور مل جائے نا وہ بھی چل جائے گا, بس جنت میں کسی طریقے سے ہمیں داخلہ مل جائے یار, ٹھیک ہے, اٹ وڈنٹ میٹر فار یو, رائٹ. لیکن ابو بکر کا اب دیکھیں ٹارگٹس چیک کریں آپ, دس ٹیلز یو دا مائنڈ سیٹ آف اے پرسن, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی کوئی شخص ہوگا اللہ کے رسول جو سارے دروازوں سے اس کو جو ہے پکارا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا. کہتے ہیں نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر, کہ بالکل جو ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے گا, اور میں امید کرتا ہوں اے ابو بکر تم ان میں سے ہو. سبحان اللہ. اور تصور کریں قیامت کا دن ہے,
لوگ پریشان ہیں، بدحالی میں جو ہے انوالو ہیں، ان کو اپنے اعمالوں کی فکر پڑی ہوئی ہے. اینڈ ہیئر از ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کو سارے دروازے جنت کے بگار ہیں، ابو بکر کم ہیئر، یہاں سے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب مجھے یہ بتائیں، ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو بشارت تو مل گئی، اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں 10-15 گھنٹے آرام کیا تھا کہ نہیں یار اب تو دیکھو آٹھوں یعنی جتنے بھی دروازے ہیں، غالباً 8 دروازے ہیں جنت کے if I'm not mistaken، اب ہر دروازہ پکارے گا. کیا ان کے اعمال میں کمی ہوئی تھی؟ نہیں. سبحان اللہ. آگے آپ انشاءاللہ اور جب آپ نریشنز پڑھیں گے نا، واللہ اٹ ول آپ اٹ ول سرپرائز یو. تو ان کے اعمال اور زیادہ ہو گئے تھے. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی جو فزیکل اپیرنس تھی، ہی wasn't that physically strong، لیکن ان کا ایمان جب آپ چیک کریں نا، وہ بڑے بڑے لوگوں سے جو ہے ان کے قریب نہیں لگتے. تو دس واز ہز ایمان. تو آگے جو ہے نا ایک اٹ واز اے رینڈم ڈے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رینڈم کویشچنز، کہتے ہیں نا ایک کیا کہتے ہیں ریپڈ فائر کویشچنز پوچھے جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ استاذوں کے استاذ ہیں. تو پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ من اصبح منکم صائما، تم میں سے آج کون شخص روزے سے ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا انا یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں. تو کوئنسیڈنٹلی حضرت بلال بھی اس دن روزے سے تھے. تو ان دونوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہم جو ہیں روزے سے ہیں. تو اس کے بعد دوسرا سوال آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من تبع منکم جنازہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے آج جنازے کی اتباع کی ہو، یعنی جنازے کو فالو کیا ہو، جنازہ اٹینڈ کیا ہو؟ تو ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، میں نے فالو کیا آج جنازہ، میں نے آج جنازہ اٹینڈ کیا ہے. تو اس کے بعد تھرڈ کویشچن آتا ہے، کہتے ہیں فمن اطعم منکم مسکینا، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو ابو بکر رائٹ لیفٹ دیکھتے ہیں، ہاتھ کھڑا دوبارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں نعم یا رسول اللہ، آج میں نے مسکین کو کھانا کھلایا. ایسا نہیں تھا اٹ واز پری پلانڈ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹنگ کی ابو بکر سے، اٹ وازنٹ لائک دیٹ. ایک اور کویشچن آتا ہے فمن عاد منکم مریضا، اے میرے صحابہ، تم میں سے ایسا کوئی شخص ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہو؟ ابو بکر ونس اگین ہی لکس ایٹ رائٹ اینڈ لیفٹ، تو پھر ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آج مریض کی عیادت کی ہے. تو سبحان اللہ، دس شوز یو کہ یعنی وہ کس لیول پہ جو ہے ہی واز ورکنگ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست جو ہے بات کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مگر جو یہ سارے کام کرتا ہے، اگر تو وہ یہ سارے کام کرتا ہے نا تو اس کو جنت کے سارے دروازے، جتنی بھی دروازے ہیں نا، ان دروازوں سے اس شخص کو پکارا جائے گا. He will be called from all the gates of Jannah. اب دیکھیں یہ کوئی پری پلانڈ اوکیزن نہیں تھی، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اٹ واز این آرڈینری ڈے، یہ ان کا معمول تھا زندگی کا. اور یہ بھی مت بھولیے گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا سائے کی طرح ان کے ساتھ اٹیچ بھی رہتے تھے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے. لیکن ڈسپائٹ آف آل آف دیٹ، اب دیکھیں کتنے اعمال جو ہے وہ کر رہے ہیں اور یعنی اس میں سستی نہیں کر رہے. سلف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ٹوڈے آئی واز ریڈنگ، سبحان اللہ، ایک سلف کے بارے میں آتا ہے، ویری پروفاؤنڈ اسٹیٹمنٹ. کہتے ہیں کہ ایک سلف کہتے ہیں دوسرے سلف کے بارے میں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اگر اس کو بتا دیا جائے نا کہ کل قیامت کا دن ہے، اگر میں ایسے شخص کو جانتا ہوں اگر اس کو بتا دیا جائے نا کل قیامت کا دن ہے، تو اس کے اعمالوں میں وہ کوئی زیادتی نہیں کرے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو کہ نہیں آئی؟ ہی از آلریڈی ورکنگ ایٹ ہز پیک، وہ آلریڈی اعمال اپنے ایسے کر رہا ہے کہ جیسے اس کو پتہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کل قیامت آ جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے
عموماً ہم لوگوں کا ایمان کا لیول بڑا پیک پہ ہوتا ہے، لیکن وہی ایمان کا لیول امیجن کریں اگر آپ کا سارا سال رہے، یو ول بی اے ڈفرنٹ پرسن آل ٹوگیدر۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر سال کیا ہر مہینہ کیا ان کی ساری زندگی وہ لیول مینٹین نہیں کرتے، اس لیول کو بھی اپنے لیول کو اور پش کر کے اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی نا، یو اگینسٹ یو، اٹس یو اگینسٹ یو، یعنی یہ آپ ہیں اور آپ نے اپنا ہی ریکارڈ توڑنا ہے، آپ نے اپنے جو ہے اعمالوں میں اور آگے آگے بڑھتا جانا ہے، یعنی بڑھتے رہنا ہے۔ تو یہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ دس واز ہز نارمل ڈے، یعنی یہ ان کے جو ہے عام دن کا جو ہے معمول ہوا کرتا تھا۔ اچھا، سورہ احقاف میں نا آیہ نمبر 15 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، یعنی پوری آیات جو ہے اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے ریویل ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی واز بلیسڈ انف کہ ان کے سارے فیملی ممبرز جو تھے نا وہ اسلام لے آئے تھے، ان کے فادر ہز پیرنٹس اور ان کے بچے وغیرہ سارے۔ لیکن جو عبد الرحمن تھے نا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، عبد الرحمن جو رہ گئے تھے مکہ میں، وہ تھوڑا سا لیٹ بدر کے بعد لے کے آئے تھے، ایمان لے کے آئے تھے۔ ایک بڑا آپ یہ کہہ لیں سرپرائزنگ نریشن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بار نا بدر کے بعد، بدر کا جب غزوہ ہو گیا نا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی از آن دا مسلم سائڈ، اور عبد الرحمن جو ان کے بیٹے ہیں وہ دوسری سائڈ پہ تھے۔ تو دونوں بیٹھے ہیں، باپ بیٹا بیٹھے ہیں، تو اٹس لائک اے ہیپی فادر اینڈ سن مومنٹ۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ او مائی فادر، مجھے بھی یاد ہے کہ غزوہ بدر میں نا میں جب دوسری سائڈ پہ تھا نا، پھر بھی میں بڑا خیال رکھ رہا تھا کہ میرا اور آپ کا آمنا سامنا نہ ہو، تو میں نا آپ سے آنکھیں چرا رہا تھا کہ آپ جو ہے نا، آپ اگر جس سائڈ پہ مجھے آپ نظر آتے تو میں وہاں سے جو ہے نا ہٹ جاتا۔ تو ابو بکر کا رضی اللہ عنہ کا ذرا جواب سنیں گا، بولتے ہیں گڈ فار یو سن بٹ آئی واز لوکنگ فار یو، کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تم اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، تم میرے ہاتھ سے بچ گئے ہو۔ تو دس واز ہز، اب یہ کہہ لیں کہ ان کا ایمان کا لیول چیک کریں۔ تو یہ ابو بکر جو ہے نا، یہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ ہاؤ ڈیئر یو فائٹ اگینسٹ مسلمس۔ جیسے وہ آتا ہے نا مصعب بن عمیر کے بھائی کے بارے میں آتا ہے نا رضی اللہ عنہ، کہ جب ان کو وہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب وہ ایز اے پرزنر پکڑے گئے نا، تو حضرت مصعب کہتے ہیں، ابھی یہ نہیں بتایا کہ میرا بھائی ہے، صحابوں کو کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو نا ذرا زور سے باندھو اور اس کے گھر والوں سے نا رینسم زیادہ مانگ لینا، کیونکہ یہ بڑے امیر ہیں، حالانکہ ان کا بھائی ہے، ان کا بھائی ہے۔ کہتے ہیں تو ان کا بھائی بڑا پریشان ہوتا، بولتا ہے تجھے کیا ہو گیا، آئی مین آئی ایم یور برادر۔ تو پھر انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ نہیں، میرے بھائی یہ ہیں۔ تو یعنی خونی رشتے بھی بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلا رشتہ آتا ہے ایمان کا رشتہ۔ دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورہ نور میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت لگائی گئی، ٹھیک ہے، when she was slandered، بہتان لگایا گیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کچھ رشتہ دار تھے جن کی نا آپ ہیلپ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ہر مہینے کا راشن ان کو پرووائڈ کرنا اور ان کی ہیلپ کرنا مالی لحاظ سے، فائنینشیل طور پہ نا۔ تو ان میں سے ان کا رشتہ دار تھا مستاح، ٹھیک ہے، مستاح رضی اللہ عنہ۔ واٹ ہیپنڈ کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا نا، یہ جب بہتان لگایا جا رہا تھا حضرت عائشہ کے اوپر، تو یعنی مستاح بھی جن کی وہ ہیلپ کیا کرتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، شکار کیا ہوئے، تو وہ بھی جو ہے نا اس پروپیگنڈے کو آگے لے کے جو ہے چلنے لگے کہ دیکھو حضرت عائشہ نے واقعی ایسا کیا ہوگا، یہ ایسا معاملہ ہوا ہوگا۔ تو اب امیجن کریں، پٹ یور سیلف ان حضرت ابو بکر سچویشن، انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ دیکھو اس شخص کو میں ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا رہا ہوں، اس کی میں ہیلپ کرتا رہا ہوں، اینڈ ناؤ دس گائے از اسپیکنگ اگینسٹ مائی ڈاٹر، میری بیٹی کے خلاف ایسے بات کر رہے ہیں، اور حالانکہ ان کو کوئی یہ ہونا کہ کوئی ثبوت ہو، کوئی ایویڈنس ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی وہی بات ہے نا، منافقین نے جب اس چیز کو بڑا یعنی بڑھایا تھا نا، تو مستاح بھی جو ہے اس چیز میں انوالو ہو گئے۔ تو ابو بکر نے ایسا نہیں کیا کہ اب ٹھیک ہے میں گینگ لے کے آؤں گا، اس کا میں حشر کر دوں گا، نہیں، انہوں نے بس یہی کہا تھا کہ اب میں اس کو ہیلپ نہیں کروں گا،
آئی ول ناٹ ہیلپ ہم فائنینشلی. آپ مجھے بتائیں کہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ کرتا ہے نا ان کا یہ ایکشن. ٹھیک ہے، کرتا ہے نا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ جیسے کیا نا، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی سورہ نور میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کمال کی آیت ہیں برادرز. واللہ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہیں. میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اوپر آیات نازل ہو رہی ہیں، یعنی ان کے لیے نازل ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتا رہے ہیں. اچھا، بیفور آئی ٹرانسلیٹ دس آیا، آپ نے سورہ قریش پڑھتے ہیں نا، آپ اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں جب قریش کو بتاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. رائٹ. اچھا، فَلْيَعْبُدُوا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو چاہیے، یعنی ریکمنڈیشن ہوتی ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات نازل بتائی کہ لِإِيلَافِ قریش کی، جو قریش والے تھے یہ یمن میں بھی ان کے کیراوینز جا رہے ہوتے تھے، اوپر شام کی طرف بھی جاتے تھے، اور سردیوں میں اور گرمیوں میں their caravans used to go and forth. تو ان کو چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا. ایک ریکمنڈیشن دی جا رہی ہے، رب یعنی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. ان کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. رائٹ. اب وہی آپ سمجھ لیں، وہی طرز ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ریکمنڈیشن دے رہے ہیں. وَلْيَعْفُوا، تو ان کو چاہیے کہ عفو کریں، درگزر کریں. وَلْيَصْفَحُوا، ٹھیک ہے، درگزر کریں، نظر انداز کریں، اگنور کریں. الا تحبون، کیا تم چاہتے نہیں ہو؟ ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی غفور الرحیم. یہ آیات ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنی نا، انہوں نے ایک دم کہا بلا احب، بلا احب، کہ کیوں نہیں، میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایٹ دا سیم ٹائم جو راشن بند کر دیا تھا نا دینا، راشن دینا کیا شروع کیا؟ راشن زیادہ کر دیا دینا. بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ لاجک میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آج ہمارا حال پتہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی بات، اگر کوئی سچی بات بھی کہہ دینا ہمارے خاندان کے خلاف یا ہمارے خلاف، ہم کہتے ہیں ایسی ایسی قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ آئندہ ہم ان کا منہ نہیں دیکھیں گے. ہاؤ ڈیئر دیم say like that to our family. اور یہ ہے، وہ ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں صرف جن لوگوں کے ساتھ معاملات ہوئے ہوتے ہیں ان تک نہیں رہتی، ان کی پورے بچوں تک جاتی ہے، آل اولاد تک جا رہی ہوتی ہے. پھر بچے پوچھتے ہیں کہ ماما پاپا ہم کیوں نہیں اپنے ان رشتہ داروں سے ملتے؟ بیٹا رہنے دو، تمہیں نہیں پتا. this is our reaction. اور یہاں پہ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک بندے کی عزت کو جو ہے یعنی بندے نے للکارا ہو؟ لیکن اللہ، اب دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حد تک رہتے نا تو سمجھ میں آتی تھی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. میں آپ کو بتاؤں دین what we understand it is ہماری انڈرسٹینڈنگ بڑی لمیٹڈ ہے. تو اس کی وجہ یہ آتی ہے نا کہ ہم نا، صحیح میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارا اللہ تعالیٰ پہ جتنا یقین ہونا چاہیے نا، ہمیں یقین ہی نہیں ہے. اگر آپ کو یقین آ جائے نا کہ اگر میں یہاں پہ صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتا ہوں، نو میٹر مائی ہارٹ اٹ از گیٹنگ ڈیفیکلٹ فار می ٹو انڈرسٹینڈ، میرے لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں واقعتاً اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے نا کہ یار ایک دن آنا ہی آنا ہے، جو آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں، مالک یوم الدین، وہاں پہ مجھے جزا مل کر ہی رہے گی. اگر میں صبر کرتا ہوں نا، مجھے اللہ تعالیٰ وہاں پہ مجھے بدلہ پورا پورا دیں گے. اور اسی لیے آتا ہے نا کہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیات پڑھی تھی سورہ لیل کی، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ یہ جب یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ یہ جب نیک کام کرتے ہیں نا، ان کو کسی سے جزا نہیں چاہیے ہوتی. ان کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، ان کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے. سو یہ جب بندے کا گول ہو نا، تو یہ بندے کو باقی ساری چیزیں چھوٹی لگنے شروع ہو جاتی ہیں. سو دس واز ہز، آپ یہ کہہ لیں یہ ان کا سٹینس تھا. اور جس دن ان کو
لاشز لگنے تھے نا، کوڑے لگنے تھے، اسی دن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے جو چیریٹی تھی جو وہ دیتے تھے صدقہ خیرات وغیرہ وہ زیادہ کر دیے تھے. تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سٹینس تھا. اور ایک اور نریشن ہے، بڑی معروف نریشن، بہت دفعہ آپ نے سنی بھی ہوگی، بہت دفعہ میں نے اس کو بتایا بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ وہ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ جو میرا کمپٹیٹر ہے نا وہ حضرت ابو بکر ہے. اب حضرت ابو بکر کو وہ اپنا کمپٹیٹر سمجھتے تھے نیک اعمال میں، کاروبار میں نہیں کہ اچھا اس کے پاس اگر اتنا مال ہے تو میرے پاس بھی اتنا مال ہونا چاہیے، نہیں، ان گڈ ڈیڈز، کہ ابو بکر جو نیک اعمال کر رہے ہیں نا آئی ہیو ٹو ایکسیڈ دیٹ، آئی ہیو ٹو ایکسل ان دیٹ. تو بڑی زبردست نریشن ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن جب میں اٹھا نا میں نے کہا کہ ٹوڈے آئی ول آؤٹ ڈو حضرت ابو بکر، میں ابو بکر کو جو ہے نا آج ہرا کے دکھاؤں گا، یعنی نیک اعمال میں. تو دس از واٹ ہی ہیڈ ان ہز مائنڈ. تو ہوا کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت مجھے ابو بکر جو ہے نا رضی اللہ عنہ وہ ہرا دیتے ہیں، آج نہیں میں ہاروں گا، آج جو ہے نا انہوں نے ٹھان کے رکھی ہوئی تھی کہ آج میں نے جیتنا ہے جیتنا ہے. تو کوئنسیڈنٹلی ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابہ آئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھلی دعوت دے دی کہ یو گائز ہیو ٹو ڈو چیریٹی، آپ کو جو ہے نا صدقہ خیرات کریں سارے. تو حضرت عمر بڑا خوش اس لیے ہوئے، کہتے ہیں کہ ان دنوں نا میری مالی حالات بھی بڑے اچھے تھے، آئی واز فائنینشلی ویری اسٹرانگ، تو مال آیا ہوا تھا ان کے پاس. کہتے ہیں تو آج تو جو ہے نا میں نے مال زیادہ لے کے آنا ہے اور آج تو میں جیتوں گا ہی جیتوں گا. تو وہی ہوا، وہ گھر جاتے ہیں، اپنا مال لے کے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما ابقیت لاہلک، اے عمر what did you leave for your family، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں نے 50% چھوڑ کے آیا ہوں، 50% یہ آپ کے سامنے مال پڑا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں احسنت، بہت اچھا کیا آپ نے، جزاک اللہ خیر. تو اس کے تھوڑی دیر بعد حضرت عمر بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ میں، ناؤ ہی از ویٹنگ کہ حضرت ابو بکر کتنا مال لے کے آئیں گے، اور خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو آج بڑا مال لے کے آیا ہوں. تو تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر بھی آ جاتے ہیں. حضرت ابو بکر کو نہیں پتا کہ حضرت عمر آج کمپٹیشن کے موڈ میں ہیں، وہ اپنے نارمل روٹین میں چل رہے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر آتے ہیں، آپ بھی کہہ لیں کہ فزیکل کوانٹٹی جو ہوتی ہے نا اتنی نہیں ہوتی جتنی حضرت عمر لے کے آتے ہیں، تھوڑی ہوتی ہے، سامنے رکھ دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی وہی سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ما ابقیت لاہلک یا ابا بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں قال ابقیتہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں، یعنی I haven't left anything else، سارا مال جو تھا نا ٹینجیبل مال میں سارا لے آیا ہوں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے he smiled and he praised him again، احسنت یا ابا بکر، تم نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے. حضرت عمر نا اس وقت اپنے دل میں اپنے آپ کو کہتے ہیں قلت، میں نے اپنے آپ کو کہا لا اسابقک الی شیء ابدا، اے عمر آج کے بعد تو کسی چیز میں ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکے گا، یعنی آج میں نے اپنے جو ہے نا ہتھیار ڈال دیے ہیں، یہ بندہ اسے جیتنا ہی ناممکن ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں دس شوز یو، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت ابو بکر کا ایمان کا لیول کتنا کنسسٹنٹ تھا، وہ اپنے ہی ٹارگٹس کو بیٹ کرتے جا رہے ہیں. He is putting himself into that position کہ وہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر دن محنت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے پہلے دن سے اچھا ہو. So this is his target. وہ کہتے ہیں نا ان کا کمپٹیٹر وہ خود ہیں کہ میں نے پہلے دن سے جو ہے زیادہ بہتر ہونا ہے آنے والے دن سے. تو یہ ان کا جو ہے حضرت ابو بکر کا سٹانس تھا. اور ایک بہت ہی زبردست نریشن ہے، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے نا تو وہ نماز پڑھایا کرتے تھے فجر کی. تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نا حضرت عمر ابھی بھی ان کو آبزرو کرتے تھے، یعنی حضرت عمر نے کبھی ان کو چھوڑا نہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ حضرت عمر کے جو مینٹور ہیں نا وہ حضرت ابو بکر ہیں. وہ انشاءاللہ آگے بھی نریشن آئے گی، میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے بڑے دن دیکھا کہ نماز پڑھانے کے بعد نا ابو بکر، ان کا گھر اگر رائٹ پہ ہوتا تھا نا ایسٹ پہ، وہ ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں اور
ڈیزرٹ کے اندر جاتے جاتے نا غائب ہو جاتے ہیں. اور میں نے ایک دن فالو یعنی آبزرو کیا, دوسرے دن آبزرو کیا, پھر ایک دن میں نے کہا کہ یار کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے, کہ آج میں لازماً یہ جان کے رہوں گا کہ ابو بکر جاتے کدھر ہیں رضی اللہ عنہ. تو کہتے ہیں لأتبعنہ, کہ آج تو میں جو ہے نا لازماً ان کو فالو کروں گا اور دیکھوں گا کہ الی این یخرج, کہاں جاتے کہاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پھر ان کو آہستہ آہستہ فالو کرنا شروع کیا, اور میں نے دیکھا وہ چلتے چلتے یعنی اتنا میں نے ڈسٹینس مینٹین کیا کہ جہاں تک آنکھ میری جاتی ہے نا, جب وہ اتنا دور چلے گئے نا تب میں ان کو فالو کرنا سٹارٹ ہوا, تاکہ یعنی میں پکڑا نہ جاؤں. تو میں نے دیکھا وہ جاتے جاتے جو ہے نا وہ ریگستان کے اندر, بڑا ڈیزرٹ کے اندر چلے گئے ہیں. اور پھر میں ان کے قریب جاتے جاتے جب میں نے فالو کیا نا, آئی فاؤنڈ اے ہاؤس, مجھے ایک بہت پرانا گھر نظر آیا. تو جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر اس گھر کے اندر چلے گئے ہیں, تو میں نا سائڈ میں چھپ گیا, اور چھپنے کے بعد جو ہے میں وہاں پہ ویٹ کر رہا ہوں, آئی ایم ویٹنگ. اور ہوا یہ کہ اچھی خاصی یہ کہ دھوپ نکل آئی, یعنی 2-3 گھنٹے ہو چکے ہوں گے, حضرت ابو بکر نکلے نہیں. جب تھوڑی دیر کے بعد یعنی 2-3 گھنٹے کے بعد جب اچھی خاصی شدت ہو گئی دھوپ کی, تو جب وہ نکلے نا تو آئی ہڈ مائی سیلف, میں جو ہے چھپ گیا. اور پھر حضرت ابو بکر جو ہے واپس جو ہے مدینہ کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. اور جب وہ دور چلے گئے نا, مجھے پتا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, تب میں جو ہے نا گیا اس گھر میں. اب آئی ایم ان فرنٹ آف دا ڈور, پرانا سا گھر ہے, اور میں نے نوک کیا. اور پھر جب میں نے نوک کیا تو میں نے کہا السلام علیکی, کوئی بوڑھی خاتون تھی, کہ السلام علیکم, ما شأنک یا امۃ اللہ. امت اللہ کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا عبد اللہ, یعنی میلز کے لیے یوز ہوتا ہے, امت اللہ فیمیل سلیو کے لیے یوز ہوتا ہے, کہ ما شأنک یا امت اللہ, کہ واٹس اپ, کیا یعنی کیا ماجرا ہے. شی واز ایکچولی اے بلائنڈ وومن, بوڑھی خاتون تھی, ٹھیک ہے, شی واز ویری ایجڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نابینا بھی تھی, شی واز بلائنڈ. پھر وہ کہتی ہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ہو از دیٹ وزٹر, یہ جو مہمان آپ کے پاس آتے ہیں یہ کون ہے. جواب سنے گا اس خاتون کا, کہتی ہیں لا یذکر لی اسمہ ابدا, کہ جو مہمان آتا ہے نا اس شخص نے مجھے آج تک اپنا نام نہیں بتایا. اینڈ ایٹ دس مومنٹ وہ خلیفہ ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. تو پھر پوچھتے ہیں, حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ واٹ ڈز ہی ڈو, وہ کرتے کیا ہیں. پھر وہ عورت بتاتی ہے کہ وہ ہمارے گھر جب آتے ہیں نا صبح, چونکہ میں نابینا ہوں, اور اس گھر میں نا کچھ آرفنز بھی ہوتے ہیں, یعنی کچھ یتیم بچے بھی ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ شاید ان کی دادی ہو یا کیا معاملہ ہے, کچھ یتیم بچے بہرحال اس کے گھر میں ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں چونکہ میں نابینا ہوں, میں خیال نہیں رکھ سکتی. دیٹ پرسن کمز, اور وہ آ کے ہمارے گھر کی پوری صفائی کرتا ہے, اس کے بعد ہمارے کپڑے دھوتا ہے, اس کے بعد جو گندم کے دانے ہیں وہ ہمارے لیے گرائنڈ کرتا ہے. آج کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے بٹن پریس کیا اور گرائنڈر مشین ہے اور ایک دم جو ہے وہ گرائنڈ ہو کے آپ کے سامنے سب چیزیں آ گئیں, ایسا نہیں ہوتا تھا. حضرت فاطمہ when she used to grind the grains, ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. تو کہتی ہیں کہ وہ جو شخص آتا ہے وہ ہر دن آ کے ہمارے گھر کی صفائی کرتا ہے, کپڑے دھوتا ہے, اس کے بعد جو گندم ہے اس کو جو ہے گرائنڈ کرتا ہے, اس کے بعد ہمیں بریڈ پکا کے دیتا ہے, اور کھلا کے پھر وہ ہمیں چھوڑ کے جو ہے ہمیں یعنی سیٹسفائی کر کے ہمیں تسلی دے کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. جزاہ اللہ خیر, اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا دے. حضرت عمر بڑا سرپرائز ہوتے ہیں, کہتے ہیں ایوری سنگل ڈے, ہر دن آتا ہے وہ شخص. کہتے ہیں ہر دن وہ آتا ہے شخص. اور پھر پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے دیتی ہو آپ اس کو, کتنا مال دیتی ہو. بولتے ہیں ہم نے آج تک اس کو کچھ بھی نہیں دیا اور نہ ہی اس نے مانگا ہے. یہ اس کا جواب سننا ہوتا ہے. حضرت عمر نہ رونے لگ جاتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور واللہ جو انہوں نے الفاظ کہے نا, اس کے بعد کہتے ہیں اتعبت الخلفاء بعدک یا ابا بکر, کہتے ہیں کہ اے ابو بکر تم نے اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے نا بڑی مصیبت کھڑی کر دی ہے. the standard which you have maintained, یہ تمہارے بعد کسی اور بندے کی بس کی بات نہیں ہے. and at that time he is the most powerful person in the Muslim ummah, یعنی خلیفہ ہیں, اتنا کچھ یعنی معاملات کو نپٹانا, یعنی ہر چیز کا خیال رکھنا, پھر بھی ہر دن جاتے ہیں اس بڑھیا کے گھر اور یہ سارے کام کرتے ہیں. اس کو نام بھی نہیں بتاتے اپنا,
کہ میں کون ہوں. یہ when I was reading this narration, میں نے نا اپنے آپ سے سوال کیا, نہ جانے کتنے ایسے اعمال ہوں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے, that those اعمال would be just between حضرت ابو بکر and اللہ. یہ تو عمل ہمارے سامنے آ گیا نا, وہ تو حضرت عمر نے جو ہے وہ فالو اپ کیا تو سامنے آ گیا, لیکن کتنے ان کے اعمال ہوں گے جو کہ قیامت کے دن سامنے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے. اور آپ تصور کریں, آج ہمارا معاملہ بالکل اپوزٹ ہے اس سے, لیکن ہم جو آن دا فیس آف اٹ جو ظاہر کروانا چاہتے ہیں نا, ویدر اٹ از سوشل میڈیا, فیس بک ہے, انسٹا ہے, ٹک ٹاک ہے, ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم سے بہترین شخص کوئی ہے ہی نہیں, ہم سے پکا مسلمان کوئی ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں, آپ دیکھو نا, یہی آپ مجھے بتائیں جو آپ کی جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, کس کی دوڑ لگی ہوئی ہے؟ لائکس کی, فالوئنگ کی, یہی دوڑ ہے نا, یہی دوڑ ہے. اور کیا ہے کہ یار لوگ جو ہے, لوگ ہماری واہ واہ کر لیں. اسلام, آپ مجھے بتائیں, اسلام از ویری ڈفرینٹ. بات سمجھنے کی پتہ کیا ہے, اگر آپ کو اس دنیا میں ایک تھمز اپ بھی نہ ملے نا, سب نے آپ کو تھمز ڈاؤن دیے ہوئے ہیں, کوئی بھی آپ کی فکر نہیں کر رہا, کوئی بھی آپ کا خیال نہیں کر رہا, اور سب آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ قیامت کا دن ہو, اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تھمز اپ دے دیا نا, خدا کی قسم تمام مخلوقات بھی اگر آپ کو تھمز اپ دے دینا, تمام انسان, تمام جنات, تمام فرشتے, وہ اس کے برابر نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں آپ. جس دن آپ کے دل سے یہ نکل گیا نا کہ میں نے فلاں کو خوش کرنا ہے, تو واللہ آپ کو سکون آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کی پرواہ نہ کریں. لوگ آپ کے کام نہیں آنے والے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, جب وہ قیامت کی وہ جو آفت آئے گی نا, انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنے ماں باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, جس کے پیچھے آج جو ہے نا سارے کہتے ہیں کہ جی شادی کروا دو بس ہماری. وہاں بھی بیویاں کام نہیں آئیں گی برادرز, ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ صالحین ہوں گے تو آ جائیں گے, گڈ نیوز از دیئر, ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. وصاحبتہ وآخی دوسری صورت میں بھی آتا ہے. سو دس از دا سینیریو. تو اس کے بعد جو ہے ایک اور نریشن ہے, انشاءاللہ اس کے بعد پروبیبلی ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے, 5 منٹس پروبیبلی اور لیں گے. ایک بار کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر ہی از دا خلیفہ, اور ہوا یہ کہ بہت سارا مال غنیمت آیا ہوا تھا, تو بہت سارے لوگوں نے رش لگایا ہوا تھا. تو حضرت ابو بکر بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں. تو ہوا کیا, چونکہ زیادہ رش تھا تو غلطی سے حضرت ابو بکر نے ایک بندے کو پیچھے کرنے کے لیے نا تھوڑا سا زیادہ اس کو پش کر دیا. جب پش کیا نا وہ بندہ تھوڑا سا نا, اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہوگی, وہ تھوڑا سا نا وہ پیچھے گرنے والا ہو گیا, لیکن گرا نہیں تھا, بچ گیا. تو ان کو نا بڑا دل میں بڑا کھٹکا لگ گیا کہ آئی ہیو ڈن ویری رانگ, میں نے بڑا غلط کیا ہے. تو اس کے بعد حضرت عمر آبزرو کر رہے ہیں, کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو ذرا میرے پاس بلاؤ. اس کو بلاتے ہیں, صحابہ کرام بھی وہاں پہ موجود ہیں, حضرت عمر بھی موجود ہیں, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس شخص کو کہ جیسے میں نے تمہیں مارا ہے نا, اضربنی, تم بھی مجھے ویسے پش کرو, تم مجھے مارو. حضرت عمر جو ہے نا ابو بکر کو دلاسا دیتے ہیں, اے ابو بکر کام یور سیلف ڈاؤن, کیونکہ جو آپ اب کام کریں گے نا, جو آپ کام کریں گے ستجعلھا سنہ, وہ سنت بن جائے گی, کیونکہ آپ کے آنے والے بھی خلفاء جو ہوں گے نا, پھر ان کو بھی یہی کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو بی کیئرفل. یعنی حضرت عمر جو ہے نا, لٹرلی میں آپ کو بتاؤں, ہی واز کنسیڈرنگ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایز ہز مینٹور. اور وہ دیکھیں کیسے آبزرو کر رہے تھے حضرت عمر ابو بکر کو. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں, آپ اس سے اس طرح کا معاملہ نہ کریں, اس سے پوچھتے ہیں اگر اس کو پیسے چاہیے, اس کو کوئی مال دے دیں اور وہ اس میں راضی بھی ہو جائے گا. تو وہ ابو بکر جو ہے رضی اللہ عنہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ would that be good for you, کہ اگر جو ہے تمہیں مال دے دیا جائے. تو وہ بڑا خوشی خوشی کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے مال دے دیں تو میں تو بڑا خوش ہو جاؤں گا. تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو جب مال دے دیتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا اس معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں. اس واقعے سے نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بارے میں بھی جب ہم پڑھیں گے نا, بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جب when we talk about justice of حضرت عمر, سبحان اللہ,
تو بہت سارے ایسی چیزیں کہ ہی ٹک دیٹ دوز تھنگس فرام حضرت ابوبکر، ان سے جو ہے انہوں نے لی تھی. تو ہی واز کانسٹنٹلی آبزرونگ حضرت ابوبکر. تو اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، امام مزنی رحمہ اللہ بڑی زبردست بات کہتے ہیں حضرت ابوبکر کے بارے میں. کہتے ہیں کہ جتنی بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گڈ ڈیڈز ہیں، چاہے وہ چیریٹی ہے، صدقہ ہے، نمازیں ہیں، عبادات ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ ہز گڈ ڈیڈز، اٹس اباؤٹ واٹ ہی ہیڈ ان ہز ہارٹ. ان کے دل میں کیا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں واقعتاً جیسے آپ کہتے ہیں نا، آپ کو انشاءاللہ بڑی سمجھنے میں آسانی جو ہے ہوگی، اگر بندہ واقعی کسی چیز سے یا کسی آئیڈیالوجی سے یا کسی شخص سے محبت کرتا ہے نا، تو پریکٹیکلی اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. وہ محبت صرف دل کے اندر تک محدود نہیں رہتی. تو اب جتنی بھی آپ کو نیک اعمال ہیں، ان کی جتنی بھی اچھے اعمال آپ کو حضرت ابوبکر کے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ریفلیکشن ہے واٹ ہی ہیڈ ان ہز ہارٹ، ان کے دل میں کیا تھا. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں واقعی صحیح حقیقت میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسا بنائے کہ ہمیں بھی جو ہے جنت کے سارے دروازے ہمیں جو ہیں پکار رہے ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وبارک اللہ فیکم.